بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی الذین ينفقون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وعن معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفضه دعا الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء، رواه احمد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اللہ نے انسانوں کی فطرت میں، اس کی عادت میں مختلف قسموں کی حرکات، سکنات اور تبدیلیاں رکھی ہیں۔ غصہ ہے، خوشی ہے، غم ہے، محبت ہے، نفرت ہے، یہ بہت ساری عادتیں ہیں، صفات ہیں جن کو کہنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک صفت انسان کے اندر غصے کی رکھی گئی۔ غصہ یہ بذات خود برا نہیں ہے، اگر یہ برا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، سورہ مجادلہ میں اللہ نے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے، غضب اللہ علیہم، اللہ جن کے پر غصہ ہوا۔ سورہ توبہ اللہ کی ناراضگی اور غصے میں نازل ہوئی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں انبیاء کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، جب انبیاء کے پاس لوگ آئیں گے تو اللہ کے پاس جانے سے گھبرائیں گے، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ۔ وہ کہیں گے آج اللہ جتنا غصہ ہے اس سے پہلے نہ اللہ غصہ ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو بھی آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے۔ غضبان علیہ، بہت شدید ناراض اور غصہ ہوئے اپنی قوم کے پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے مقامات کے پر غصے کا تذکرہ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو جہنم کو بھی آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ تو جہنم کو بھی غصہ ہے، ہر کسی کا غصہ اس کی شایان شان ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر عیب سے پاک ہے تو اس کا غصہ بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا غصہ انسانوں کی طرح کسی اور کی طرح نہیں ہے کہ انسان غصے میں آنے کے بعد کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ بہت کچھ ایسی حرکتیں، عام طور سے 3 طلاق کی نوبتیں غصے میں آتی ہے، شدید جھگڑے غصے میں ہوتے ہیں، بنیادی وجہ غصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اس کا غصہ بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے مقامات پر غصہ ہوئے۔ غصہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جو اس کا جائز مقام ہو،
اور جو غصے کا صحیح حقدار ہو. ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی غصہ کریں اور اس کی بنیاد کے پر ایسے فیصلے کریں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. انسانی زندگی کے اندر بہت ساری خرابیاں، اختلافات، تنازعات اور بہت سارے مسائل، اس کی بنیادی وجہ غصہ ہے. ایک انسان گھر میں اگر بہت زیادہ غصے والا ہے، اس کی بنیاد کے پر لوگ اپنی باتیں اس کے سامنے نہیں رکھ پاتے، اس سے کہنے سے ڈرتے ہیں. ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں غصے کی بنیاد کے پر. غصے کے اسباب بہت زیادہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ نفرت ہوتی ہے. آپ اگر کسی چیز سے نفرت کر رہے ہیں اور وہ چیز آپ کے سامنے بیان کی جائے، آپ کو غصہ ہوگا. یا آپ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور وہی چیز آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، غصہ ہوں گے. اب یہ خیر کے لیے ہے یا تو شر کے لیے، یہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کسی اچھی چیز کے پر غصہ ہوتے ہیں یا بری چیز کے پر. انسان کا مزاج اس کی فکر ہے، اصل چیز اس کے دماغ میں جو چیز سیٹ کر دی جائے گی، جو بتا دی جائے گی، اسی چیز کو وہ اچھا سمجھے گا یا تو برا سمجھے گا. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ طائف کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ویسا بتایا گیا تھا. مسلمانوں کے تعلق سے ایسی نفرت آمیز باتیں انہیں بتائی گئی تھی جو حق کے پر مبنی نہیں تھی. بہت غصہ کرتے تھے، بہت نفرت. لیکن جب 3 دن مسجد نبی کے اندر ان کو رکھا گیا، رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کیا. اور یہ عجب اسیری تھی، عجب رہائی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کیا تو نبی کے غلام بن چکے تھے. سیدھے غسل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا اور جو بات کہی، کیا کہا کہ اللہ کے رسول، آج کے پہلے میری نظر میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل نفرت تھا تو وہ آپ تھے، لیکن اب وہی چہرہ میری نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب بن چکا ہے. یہ غصہ، یہ نفرت کیسے ختم ہوئی؟ ذہن و دماغ کے اندر جو خرابیاں، الزامات، غلط باتیں ٹھونس دی گئی تھیں، اسی کی بنیاد کے پر. آج بھی شخصیات کا معاملہ یہی ہوتا ہے. آپ اگر جھوٹ بیانی، غلط بیانی، الزامات، ان چیزوں کی بنیاد کے پر کسی شخصیت کو داغدار کر دیں، قابل نفرت بن جاتا ہے. اور کسی کے جھوٹے موٹے جو کارنامے ہیں نہیں، وہ بیان کر دیں، قابل محبت بن جاتا ہے. تو یہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے پر نفرت یا تو محبت، غصہ، یہ ساری چیزیں اس بنیاد کے پر پیدا ہوتی ہیں. تو اس چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. ایک واضح دلیل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کی سوچ تھی، اس حدیث میں اس سوچ کو غلط ثابت کیا گیا کہ آپ کے بارے میں جو لوگوں کے تعلق سے یا لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، ویسا نبی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے شیدائی یہ کہتے ہیں، کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ساری باتیں میں سنتا اور اسے لکھ لیا کرتا تھا. حدیث کے لکھنے کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے. صحابہ سب سے پہلے کاتب تھے جنہوں نے حدیث کو لکھنا شروع کیا. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں حدیثوں کو جمع کیا گیا. بہت سارے اصحاب کرام، چاہے حضرت ابو ہریرہ ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، ان کے پاس زکوٰۃ کے پورے مسائل لکھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بہت ساری احادیث لکھی ہوئی تھیں. تو یہ بھی احادیث کو لکھا کرتے تھے، اريد الحفظ، تاکہ میں ان حدیثوں کو یاد کر سکوں. جو یہ کہتے ہیں فنہتنی قریش کے لوگوں نے مجھ کو منع کیا، کہا کہ اللہ کے رسول کی ساری باتیں سن کر لکھ لیا کرتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان. یہ اصحاب کرام کا عقیدہ. صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہیں. کتنی واضح دلیل. لیکن اس کے بعد بھی امت کا آج ایک طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا. بہرحال
صحابہ متفقہ عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان ہے، اور یہی بات قرآن مجید نے بھی کہی، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ تو اللہ کے رسول انسان ہے، کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں۔ جبکہ انسان عام نارمل حالات میں باتیں کرتا ہے تو جدا ہوتی ہے، غصے میں بات کرتا ہے الگ ہوتی ہے۔ بعد میں انسان غصے میں کہی جانے والی باتوں کے بارے میں معافی بھی مانگ لیتا ہے، پچھتاتا بھی ہے، ندامت شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنا بند کر دیا، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کر دی، عدالت نبوی میں اپنی بات کو رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اکتب، میری حدیثیں لکھو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا، چاہے میں غصے میں کہوں یا تو پھر عام حالات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک عام انسان کی طرح نہیں تھی۔ آپ غصے میں بات کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات حق ہوتی ہے، چاہے آپ عام حالات میں گئے تب بھی آپ کی زبان سے نکلنے والی بات حق ہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، اور غصہ ہونے کے بعد کہا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، اس کے بعد اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ حرکت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط باتوں کے پر، غلط حرکتوں کے پر غصہ ہوا کرتے تھے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر مسلمان کا وتیرہ یہی ہونا چاہیے، غلط کو دیکھنے کے بعد غصہ اسے آنا چاہیے، لیکن اس کا نفاذ صحیح طریقے پر ہو۔ غصے میں کوئی ایسا اقدام جو مزید خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات لوگ مسجدوں میں حرکت کرتے ہیں، ایک انسان اگر غلطی سے اپنے موبائل کو سائلنٹ کرنا یا بند کرنا بھول گیا، بچ گیا، ٹھیک ہے، اب اس نے نماز میں اسے بند کیا نہیں کیا، یہ الگ بات۔ اب کچھ لوگ اس موبائل کی آواز سے کہیں زیادہ اپنی آواز کو پھیلا کر بقیہ نمازیوں کی نماز کو خراب کر دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ چلانے لگتے ہیں، تو یہ غصہ غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے غصے کی وجہ سے جو آپ ایک جائز چیز پر کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے پر مزید خرابی پیدا ہو۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صحیح طور پر اس کا نفاذ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد کے پر مزید مسائل یا خرابی کے پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات، سنن دارمی کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ آپ کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے، تو تورات کے اس نسخے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے لگے۔ اب وہ تورات پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے۔ انہوں نے کہا عمر ثقلتک الثواقل ما تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تمہیں گم کرنے والیاں گم پائیں، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ کیسا تبدیل ہو چکا ہے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو دیکھا، فوراً انہوں نے کیا کہا، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غصے کی، نبی کے غصے سے، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہیں، راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اللہ کے غصے سے پناہ طلب کی، حالانکہ نبی ناراض تھے، نبی غصہ تھے،
لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے اللہ کے غصے اور اس کے نبی کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ بات بالکل واضح، جس سے نبی ناراض ہو جائے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے اللہ کے غصے سے پناہ طلب کی، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے، اور اس کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کی کہ ہم اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، یعنی اب ہمیں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ کیوں تھا؟ بہت اہم مقام پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ اٹھا کر دیکھیے، بہت کم مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہو، انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ یہ امت اگر نبی کے اس میسیج، اس پیغام کو سمجھ لے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب شریعت اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چل سکتے جو کہ اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، سب ان کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ کی نازل کردہ شریعت، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات۔ ہم اس کے بعد بھی آج امت، چاہے ائمہ کی بات کہیے، علماء کی بات کہیے، بزرگان دین کی بات کہیے، پیروں کی بات کہیے، یہ کیسے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اس مقام پر انہیں کیسے بٹھایا جا سکتا ہے جس مقام کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کو نہیں بٹھایا جا سکتا؟ لیکن لوگ کر رہے ہیں وہ کام، گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں، جبکہ ان ائمہ کے پاس نہ شریعت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وحی ہے، نہ اللہ نے مقام نبوت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ اس کے بعد بھی اتنا احترام، اتنی عزت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کو مانا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ زندہ ہو کر آج آ جائیں تو انہیں میری پیروی کرنی ہوگی، میری شریعت کی تابعداری کرنی ہوگی۔ دو اہم باتیں۔ پہلی اہم بات یہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے، زندہ ہو کر آ جائیں، اس کا مطلب جو مر چکے ہیں انہی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ زندہ ہوتے، اس کا مطلب ان کی وفات ہو چکی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور میری نبوت کے زمانے میں آتے، میری پیروی کرتے، میرے علاوہ کسی اور کی پیروی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ اس بنیاد کے پر تھا کہ آپ کے مقابلے میں، جب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے مقابلے میں کسی اور نبی کو اہمیت دی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ تو جب نبی کے مقابلے میں نبی کو اہمیت دی جائے، آپ کو برداشت تو نہیں ہوا، آپ غصہ ہو گئے، تو پھر نبی کے مقابلے میں کسی پیر، ولی، بزرگ و امام کو اہمیت دی جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے گوارا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقامات تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا تذکرہ ہے۔ غصے کے علاج کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی کہ اگر ناجائز طور پر غصہ انسان کو آتا ہے، اس کے علاج کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غصے کے تعلق سے تذکرہ ہوا، بلکہ آپ کے سامنے دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے،
جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت، بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ کلمہ یہ لوگ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ غصے سے بچ جائیں گے. یعنی جو غلط حرکت غصے میں ایک دوسرے کو غصے میں آنے کے بعد جو بھی بول رہے ہوں گے شدید غصے میں، اس سے بچ جائیں گے. تو یہ بات تھی کہ انہیں کہنا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جا کر ان کو سمجھایا گیا. انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب انہیں بتایا گیا جا کر کہ تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے تم بچ جاؤ، تو وہ کہنے لگا لست بمجنون، میں پاگل نہیں ہوں کہ تم مجھے آ کر سمجھا رہے ہو. تو خاموش ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور اگر انسان غلط طریقے سے ناجائز طور پر غصہ کر رہا ہے تو اس کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ نبی کی حدیث تک ٹھکرا دیتا ہے، اس کا انجام بڑا شدید ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر انسان شدید غصے میں ہے، ایسا غصہ جس کی بنیاد کے پر اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا، انسان کتنا بھی غصے میں ہو اسے بہرحال محسوس تو ہوتا ہے میں کیا صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ کھڑا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جانا چاہیے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنانے کا بھی حکم دیا کہ اگر تم شدید غصے میں ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ غصہ تمہارے لیے کسی آفت پریشانی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو تمہیں وضو بنا لینا چاہیے. کیوں؟ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو غصہ دراصل ابلیس کی صفت ہے. غصہ دراصل انسانی مزاج کو گرم کر دیتا ہے، اور وضو بنانے کے بعد وہ غصہ پانی کے ذریعے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسا کہ آگ کو پانی لگنے کے بعد ختم کیا جا سکتا ہے، تو انسانی جسم میں بھی غلط طریقے پر ناجائز طور پر جو غصہ آتا ہے اسے بھی وضو کے ذریعے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. غصے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج اور بھی بتایا، خاموشی. انسان جب بہت شدید غصہ ہو اور اسے لگے کہ میں غصے میں کچھ غلط کہہ جاؤں گا تو بہتر یہ کہ خاموشی اختیار کرے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص غصے میں آئے فَلْيَسْكُتْ، اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے. اس لیے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہی. جب وہ خاموش ہو جائے گا تو غصے کے ذریعے جو غلط باتیں یا غلط حرکت ہونی چاہیے تھی اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. غصہ پینا یہ ایک بہت اہم چیز ہے. غصہ پینا یا غصے میں اپنے آپ کے پر قابو پانا دونوں ایک ہی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بخاری کی روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں اپنے طاقت کے بل کے پر اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقت میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کے پر شدید غصے کی حالت میں قابو پا لے، وہ اصل پہلوان ہے. اپنے آپ کے پر جو قابو پاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دراصل بتایا کہ تم غصے کی حالت میں غصے کے غلام نہیں مالک بنو. اس لیے کہ اگر تم غلام بن جاؤ گے تو غصہ تمہیں جدھر چاہے لے کر چلا جائے گا، صحیح ہے غلط ہے ہر جگہ لے جا سکتا ہے. لیکن مالک بن گئے، اس کے پر قابو پانا سیکھ لیا تو تم اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. تو یہ غصے کے پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے، اور اس کی بنیاد کے پر آدمی اصل پہلوان بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں ایک بہت ہی اہم حدیث ہے. یقینی بات ہے کہ غصے کے پر قابو پانا یہ کوئی عام بات نہیں اور یہ آسان بات بھی نہیں ہے. انسان غصے میں کیا کیا کرتا ہے ہمیں سب پتہ ہے، اور ایسی حالت میں اپنے آپ کے پر قابو پانے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں. تو جو قابو پانا سیکھ لیتا ہے، نفس کے پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اعزاز بھی بڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظ
جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے، قابو کر لیتا ہے، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَن يُنْفِذَهُ، حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ کبھی کبھی غصہ انسان اس لیے پی جاتا ہے، سامنے والا دیکھتا ہے کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اگر میں بولوں گا تو میری بات میرے لیے مسئلہ بن جائے گی، میں اس کے خلاف نہیں بول سکتا، غصہ اس کو نہیں دکھا سکتا، تو انسان اس لیے اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے کہ میرا غصہ دراصل ایک ایسے شخص کے پر ہے یا ایک ایسے آدمی کے پر جس کے پر میرا اختیار نہیں۔ ایک بچے کو اپنے باپ کے پر بھی غصہ آتا ہے کبھی، لیکن وہ نہیں غصہ دکھاتا، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ اختیارات والا ہے، تو وہاں پر وہ اپنے غصے کو نافذ نہیں کر پاتا، تو یہ الگ چیز ہے۔ لیکن باپ کو مکمل اختیار ہے اپنی اولاد کے پر، تو اگر یہ اپنی اولاد کے پر غصہ دکھائے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جیسی حور اسے چاہیے پسند کرے وہ اسے عطا کر دی جائے گی۔ یہ اعزاز ہوگا اپنے آپ کے پر قابو پانا۔ ابلیس کو تو یہی چیز سمجھ میں آ گئی تھی اور اس نے اسی کا استعمال کیا۔ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ذہن میں خناس بھرتے رہتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اسی کو استعمال کرتا ہے، پہلے سے ذہن میں ان چیزوں کو بٹھاتے رہتا ہے، جب موقع آتا ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے اور پھر وہی چیز انسان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، ہمارا دشمن کتنا کائیاں ہے، وہ کیسے ہمارے غصے کا مس یوز کرتا ہے اور اسے غلط جگہ کے پر استعمال کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایک مدت کے لیے جنت میں ان کے پتلے کو چھوڑ دیا گیا۔ ابلیس آیا، چکر لگانے لگا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے کیا پیدا کیا ہے، اللہ کون سی مخلوق بنانا چاہتا ہے۔ فجعل یطیف بھی، چکر لگا رہا تھا، پتلے کے اندر بھی گیا، باہر نکلا، اس کے بعد اسے بجا کر دیکھا، کھن کھن کی آواز آئی، تو اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا تھا، یہ ابلیس کی ذہانت ہے، ہمارا دشمن کتنا ذہین ہے۔ اس نے کہا ان اللہ خلق خلقا لا یتمالک، اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جسے اپنے آپ کے پر قابو نہیں ہوگا، اور وہی ہے انسان غصے میں آتا ہے تو بے قابو، خوشی میں آئے تو بے قابو، بہت جذبات میں آئے تو بے قابو، غم میں ڈوب جائے تو بے قابو، قابو کب رہتا ہے اسے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اور یہ اعزاز اتنا بڑا جو عطا کیا گیا ہے اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے بلا کر اسے جیسی اسے حور پسند ہوگی اس کو عنایت کرے گا، اسی بنیاد کے پر جو اپنے آپ کے پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کتنا بڑا بڑا نقصان اٹھاتا ہے، پتہ ہے شیطان اسی کو مس یوز کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال مسند احمد کی ایک روایت میں ہے اور ابو داؤد کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کلام کرنے سے منع کیا، پیچھے حدیث کہ اگر آپ شدید غصے میں ہو، لگتا ہے کہ کچھ غلط کہہ جائیں گے، خاموش رہنا چاہیے تاکہ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات جو کہ غصے میں ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ نہ کھڑے، بوال نہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا جو پچھلی امت کے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار۔ اب ہوا یوں کہ اس کے ساتھ میں رہنے والا یہ تھوڑا سا معاملات میں، عمل میں کوتاہی کا شکار تھا۔ فکان العابد یعیدہ، حالانکہ عبادت گزار اس کو نصیحت کرتے رہتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرآہ یوما علی ذنب فاستعظم، ایک دن دیکھا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا تھا جسے اس نے بڑا سمجھ لیا۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہو، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں جبکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں غیبت، چغلی، یہ سب بہت آسان بن گیا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، اللہ کے آپ کی گرفت تو نہیں ہوگی۔ نہیں، آج ہمارے یہاں لوگوں کے ترکے کے مال کو آسانی کے ساتھ ہضم کر لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم نے کم تر سمجھا ہے، چھوٹا سمجھ لیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کے یہاں بھی چھوٹا ہوگا۔ نہیں، اللہ نے گناہ اور نیکی جیسے طے کی ہے اسی اعتبار سے فیصلے ہوں گے، ہماری سوچ کے مطابق فیصلے ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس نے اس گناہ کو بڑا سمجھ لیا کہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے نہیں بخشے گا۔ دیکھیں، اچھا کام کرنے گیا، برائی سے روکنے گیا، لیکن غصے نے اس کی اس حرکت کو کتنا غلط رخ دیا کہ وہ چیز بجائے سامنے والے کی اصلاح کے یہ اس کی تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر اللہ للمذنب، اللہ نے اس گنہگار کو تو بخش دیا لیکن اس عبادت گزار کے عمل کو رائگاں اور ضائع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو اپنی عبادت کے پر بڑا روب ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، میں بڑا پنج وقتہ نمازی ہوں، میرے جیسا کوئی متقی پارسا نہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی معمولی غلطی خطا مل گئی، اس کی بنیاد کے پر اس کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ اس سے بڑا گناہ سماج میں ہے ہی نہیں۔ یہ غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، بہتان تراشیاں کریں گے، سب ان لوگوں کے نزدیک حلال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں پر ہماری سوچ کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ نے جو طے کیا ہے اس کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک قسموں کا انداز، انسان اپنی عبادت اور اپنے تقوی کے اوپر تکبر کرنے لگ جائے، اور وہی چیز اس عبادت گزار کو لے ڈوبی کہ میں اتنی عبادت کرنے کے بعد اتنے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہوں، یہ تو بالکل گیا گزرا ہے، جبکہ مغفرت کے پر، بخشش کے پر سوائے اللہ کے کسی کا اختیار نہیں، وہ جس سے چاہے بخش دے، جس سے چاہے گرفت میں لے۔ تو اللہ کی گرفت سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کہاں کس موڑ کے پر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے کہاں نہیں جا سکتا ہے۔ تو عبادت سے تواضع پیدا ہونا چاہیے، تکبر نہیں۔ وہ عبادت کوئی کام کی نہیں جو آپ کے اندر تکبر پیدا کرے۔ تو یہ غصے میں کلام سے اسی لیے روکا گیا کہ غصے کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی بات کہی، اور وہی ایک جملہ اس کے معاملات، اس کے اعمال کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ غصے کے تعلق سے ایک اہم بات جو میں نے بالکل ابتدا میں بیان کی تھی، اللہ نے اہل جنت کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ متقیوں کی صفات کیا ہے؟ جو جنت میں جانے والے متقی ہوں گے ان میں سے ایک اہم صفت قرآن مجید نے غصے کو پی جانا بتایا ہے۔ قرآن نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تین اہم صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے ان متقیوں کی جو جنت میں جانے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، چاہے تنگی ہو یا تو خوشحالی، ہر موقع پر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پریشانی کی وجہ سے مال کو روک لیا، نہیں، بلکہ پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ قرآن نے اس کے ساتھ ایک اور صفت بیان کی ہے، غصہ صرف پینا نہیں ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ میں کسی پر غصہ ہوا، لیکن غصہ نافذ کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں لگتا ہے کہ ابھی میں اگر اس کے پر اپنا غصہ ظاہر کروں گا تو مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن وہ دل میں رکھتا ہے، بات کو چھوڑتا نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا جس کے پر میں غصہ ہوا تھا۔ وہ غصے کو وقتی طور پر پی لیتا ہے لیکن اسے بچا کر رکھتا ہے، جب موقع نکلتا ہے تب وہ اس کے پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے یا جو بھی اسے کرنا چاہیے کرتا ہے۔ تو یہ غصہ پینا نہیں ہے۔ غصہ پینے کے ساتھ قرآن مجید نے کہا والعافین عن الناس، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ موقع محل دے کر غصے پر قابو پا لیا اور جب موقع ملا تو اپنے غصے کا اظہار کیا اور انتقام لیا، معاف کر دینا۔ والعافین عن الناس، اسی لیے قرآن نے کہا اللہ یحب المحسنین، اللہ انہی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
تو یہ قرآن مجید جو چیزیں بیان کرتا ہے، جو صفات ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہوتی ہے، یہ بہت معنی خیز ہوتی ہے۔ تو یہ غصے سے متعلق چند اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ غصے کو انتہائی اختصار کے ساتھ میں ایک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ ایک کلمے میں اجمع لنا کلمتاً، ایک کلمے کے اندر آپ ہمیں حسن اخلاق کے تعلق سے بات کہیے، ایک جملہ کہیے جو نصیحت کے طور پر اور حسن اخلاق کے لیے کافی ہو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت غصہ یا غصے کا غلط نفاذ یہ انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے، اس کی ذات کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے معاملات کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، ترک الغضب یعنی بے موقع غلط جگہ کے پر اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ چیز کے پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو ہمارے اندر حسن اخلاق جمع ہو گیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، جب ان سے مطالبہ کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول مجھے نصیحت کیجیے، بار بار وہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت ہونا۔ اس صحابی کے اندر وہی ایک خرابی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے بجائے صرف اس ایک خرابی کے اوپر جو ان کے اندر پائی جا رہی تھی اس سے منع کیا کہ تم غصے کو غلط جگہ کے پر مت استعمال کرنا، اسے قابو کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اس چیز کے پر تم آ گئے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ایک صحابی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے اندر دو بہت اہم صفتیں رکھی ہے، الحلم والانات، بردباری اور سمجھداری۔ یہ انسانی زندگی کے اندر بہت اہم چیز ہے۔ بردباری اس کا مطلب انسان غصے کا غلط استعمال نہیں کرتا، بہت ہی زیادہ نرم و مزاج تواضع والا۔ اور اس کے بعد انات، کسی بھی معاملے کے اندر بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ ذہانت، دور اندیشی، خیر اندیشی، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ کے اندر جمع ہے، الانات۔ اب یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو صفتوں سے جسے نواز دے، اس سے زیادہ خیر اور برکت کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناصحانہ باتیں غصے کے تعلق سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن مجید میں یا جہاں پر بھی غصے کے بارے میں مذمت بیان کی گئی ہے وہ دراصل اس کے غلط استعمال کے پر ہے، ورنہ غصہ اللہ کو بھی آتا ہے، نبیوں کو بھی آتا تھا، مومنین کو بھی آتا ہے، اور کسی بھی غلط کام کے پر غصہ ہونا یہ انسانی فطرت ہے، بلکہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کسی غلط چیز کو دیکھنے کے بعد غصہ نہ ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مردہ ہے، ایک غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، بس اس کا غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسی چیز کو منع کیا گیا ہے۔ جہاں پر بھی خاموشی یا آپ کھڑے ہیں تو بیٹھنے کا، بیٹھے ہوئے تو لیٹنے کا یا وضو کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ غصے کے ناجائز مقام کے لیے یا جب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے غصے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے اس موقع محل کے لیے، ورنہ اگر آپ جائز جگہ کے پر غصہ ہو رہے ہیں تو وہاں پر نہ تو آپ کو خاموش ہونا ہے، نہ وضو بنانا ہے، اور نہ بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو اپنی بات رکھنا ہے۔ تو یہ غصے کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت جو ہماری فطرت کے اندر رکھی ہے اس کا جائز استعمال کرنے کی توفیق دے، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کے شر سے جو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کے شر سے، اور اس کا جو خیر ہے اسے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔